ذی الحج کا مہینہ حضور بالکل قریب ہے۔ اس مبارک ماہ کے پہلے 10 دنوں کے فضائل اور اس میں کرنے والے اعمال کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکے تعلیم فرما دیں۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ جو ہے وہ بڑی عظمت والا، بزرگی والا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں 10 راتوں سے مراد ماہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی، اس سے اس کی بزرگی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ 10 دن سے افضل اللہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں ہے، یہ افضل ترین دن۔ پھر فرمایا یوم عرفہ سے افضل اللہ کے نزدیک اور کوئی دن نہیں، یعنی یوم عرفہ بھی اسی 10 دن میں ہے، تو 10 دن تو افضل ہے ہی ہیں، اور ان میں افضل ترین دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو اس کے روزے بڑی اہمیت کے حامل، خصوصاً 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ کہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کا روزہ 1 سال آئندہ اور 1 سال پچھلے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو جب دن افضل ہے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ 10 دن یہ افضل ہے اللہ کے نزدیک، تو بعض صحابہ نے عرض کی حضور یہ 10 دن افضل ہیں یا اتنے دن تک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا افضل ہے؟ جہاد مطلب اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے دشمنان خدا و رسول سے جنگ کرنا، لڑنا، اس میں آدمی جو ہے جان بھی اس کی جا سکتی ہے، اعضاء بھی کر سکتے ہیں، زخمی بھی ہو سکتا ہے، سب صورتیں ہیں، یہ جہاد ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کہ حضور اتنے دن جہاد کرنا افضل ہے یا یہ 10 دن افضل ہے، یعنی ان 10 دنوں میں عبادت کرنا افضل ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اتنے دنوں تک جہاد کرنے سے بھی زیادہ یہ 10 دن افضل ہے۔ اب اس سے اب سمجھ لیجیے، اب عبادت، جو عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کیجیے، درود شریف پڑھیے، کہ قرآن اور درود کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو قرآن کی تلاوت کرے، جو اللہ کے محبوب پر درود بھیجے، تو وہ مانگنے والوں سے زیادہ پائے گا۔ بلکہ درود کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہارے سب کام بنا دے گا، تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ تو کثرت سے درود، حجاج کو بھی یہی میں تاکید کرتا ہوں کہ وہاں جا کر کے وہ لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ کون سی دعا پڑھیں، یہ پڑھیں، نہیں پڑھیں، یاد نہیں ہے اور دیکھنے کا موقع نہیں ہے، تو اتنے کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مقام پر، ہر جگہ دعا کے بدلے درود شریف پڑھتے رہیے، مانگنے والوں سے زیادہ پائیے گا۔ اور تلاوت بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن کی، میرے کلام مجید کی تلاوت سوال کرنے سے روکے، یعنی تلاوت ہی مشغول ہے، دعا کر ہی نہیں رہا ہے، تو اس کو میں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں۔ تو قرآن مجید پڑھیے، دیکھیے صحیح پڑھیے، صحیح پڑھنا سیکھیے اور صحیح پڑھیے تو ثواب ملے گا، اور صحیح نہیں پڑھیں گے تو سرکار فرماتے ہیں کچھ تالیے قرآن، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، نہ عین کا پتہ، نہ حمزہ کا پتہ، نہ صاد، نہ سین، نہ تھا، سب ایک ہی جیسے پڑھے جا رہے ہیں۔ اور فخریہ بولیں گے آج تو 10 پارہ پڑھ ڈالا، 10 پارہ پڑھا کہ 10 رکوع پڑھا، صحیح پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ تھوڑا پڑھو، صحیح پڑھو، ٹھہر ٹھہر رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھو، مخارج کی ادائیگی کی رعایت کرتے ہوئے قرآن مجید پڑھو تو ضرور ثواب ملے گا۔